الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ شرک کی معظم بڑی بڑی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی شرک کی وہ قسم ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادت۔ ہر قسم کو رد کر دیا قرآن مقدس نے، اس کی مثالیں اور آیتیں کل آپ پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھتے ہیں شرک کی دوسری قسم، جس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام شرک عملی بھی ہے۔ شرک فعلی یا شرک عملی، چونکہ اس کا تعلق افعال اور اعمال کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو شرک فعلی یا عملی کہتے ہیں۔ شرک فعلی، اس کی تعریف یہ ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے 2 قسمیں پڑھ لیں۔ تحریم ما احلہ اللہ وتحلیل ما حرمہ اللہ۔ شرک فعلی کی کتنی قسمیں ہیں سمیع اللہ؟ تحریم ما احلہ اللہ، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام کرنا، اپنے معبودان کے خوف اور تقرب سے، ان کے ڈر کی وجہ سے یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے ساتھ لگایا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کو حرام کرنا شرک فعلی ہے، جبکہ اس پر پھر شرک کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کو حرام کرنا، یہ تو کفر ہے، شرک نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو پھر تو یہ شرک کی قسم نہیں بنے گی۔ جب تعریف آپ یہ کریں گے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اپنے معبودوں کے خوف اور تقرب کی وجہ سے، یا مال کے اندر برکت کے لیے کہ حضرت صاحب مال کے اندر برکت ڈالیں گے ہمارے معبود خوش ہوں گے، یا اس ڈر کی وجہ سے اگر میں نے نہیں کیا تو میری بہن سے ہلاک کر دے گا، مال ہلاک کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو شرک فعلی کو تحریمات اللہ ہی میں کیوں شامل کیا ہے؟ اس کو ہی کیوں کیا جبکہ اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں؟ چونکہ اکثر کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ساری چیزیں تقریباً کھانے پینے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اس لیے اس کے اوپر معقولات کے اندر جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس شرک کا کھانے پینے کے ساتھ۔ ابھی قرآن کریم کی آیتیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو شرک فعلی کی پہلی قسم تحریم ما احلہ اللہ، اور دوسری قسم تحلیل ما حرمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے،
انہی چیزوں کو اپنے معبودان کے کہنے کی وجہ سے، اپنے احبار رہبان کی وجہ سے ان کے تقرب کے لیے حلال کا قرار دینا، یہ کیا ہے؟ شرک فعلی ہے۔ تو کتنی قسمیں ہوگی؟ کون کون سی؟ تحریم ما احلہ اللہ، تحلیل ما حرمہ اللہ۔ اس کے مقابل یہاں چار چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ اس میں ایک ہے نذور اللہ، نذور العباد، تحریمات اللہ، تحریمات العباد۔ نذور اللہ، جو چیزیں اللہ کے نام کی نظر مانی جائیں، یہ عین توحید ہے، کیونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے نام کی نظر دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ رحمان کے نام کی نظر مانی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ نذرت للرحمن صوما، تو دیکھیے نبی اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کی نظر آپ کے لیے مانی ہے کہ یہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے آزاد ہو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ مومنوں کو چاہیے جب اللہ کے نام کی نظر مان لو تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور سورہ دہر میں بھی قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، مومنین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ نذور اللہ عین توحید ہے۔ اور ایک ہے نذور العباد، لوگوں کے نام کی نظریں ماننا، مخلوق کے نام کی نظر ماننا۔ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کے تقرب کے لیے کٹا لے کے جاؤں گا، بیل لے کے جاؤں گا، بکرا لے کے جاؤں گا۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کے نام کی چادر چڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ نذور العباد ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سن لے، دماغ صاف ہو جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی تھی۔ اب آپ بتائیں جب صحابی ہوگا تو وہ نظر کس کے نام کی مانے گا؟ اللہ ہی کے نام کی۔ صحابی نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں، بوانا مقام تھا، ابو داؤد کی حدیث میں لفظ ہے بوانا، بوانا مقام پہ جا کے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اب آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، یہ نہیں فرماتے جاؤ، پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ کہیں جاہلیت کے زمانے میں ادھر بتوں کو تو نہیں پوجا جاتا تھا بوانا مقام پہ؟ صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا نہیں، کوئی بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ زمانے جاہلیت میں، اب تو نہیں ہے نا، پہلے زمانے جاہلیت میں کہیں مشرکین کا میلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ وہاں شرک کا میلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دو سوال کیے فرمایا اب اٹھو جا کے اپنی نظر پوری کرو۔ اب آپ بتاؤ مجھے میرے پیارو کہ جہاں شرک کا میلہ ہو اور جہاں شرک ہوتا ہو، جاہلیت میں بت پڑے ہوں، بتوں کی پوجا ہوئی ہو، وہاں اللہ کے نام کی نظر نہیں دینی جائز،
اللہ کے نام کی نظر کو منع کیا جا رہا ہے، تو سچ بتاؤ غیر اللہ کی نظر حرام ہوگی بطریقہ اولا کہ نہیں؟ اور اسی کا نام ہے شرک فعلی، کہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام ٹھہرانا۔ اب ذرا اس کی آیتیں آپ سنو گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ سورۃ الانعام، میں نے کل کہا تھا کہ سورۃ انعام دیکھ لو، توحید کی ہر قسم میں، شرک کی ہر قسم کی تردید میں سورہ انعام ضرور کھلتی ہے۔ آیت 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ وَجَعَلُوا، اور بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے، زرع من الحرث جو کھیتی سے پیدا ہوتا ہے یعنی فصل، والانعام اور جانوروں میں سے، نصیبہ حصہ۔ اللہ کے لیے کھیتی میں پیدا ہونے والی فصل میں سے بھی حصہ بناتے ہیں اور مال مویشیوں میں سے بھی اللہ کے نام کا حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، پس کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، بِزَعْمِهِمْ اپنے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے۔ دو حصے بناتے ہیں، ایک حصہ کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ تو اب بتاؤ، مشرک اللہ کے نام کا حصہ دیتا تھا، اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا اور دوسرا حصہ الگ کیا کہ یہ 11ویں شریف کا الگ کر دو، آصف صاحب یہ الگ کر دو، اور یہ ہمارے یہ عرس والا الگ کر دو، یہ فلاں مزار پہ لے کے جانے والا حصہ الگ کر دو۔ ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، اور یہ دوسرا لشرکائنا، ہمارے شرکاء کا ہے، جن کو رب کا شریک بنایا تھا یہ ان کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے ان کے شرکاء کو۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلی وضاحت تو جب ادھر آئیں گے تو کریں گے، سرے دس اتنا سمجھ لیجئے۔ ایک مثال، گندم کی 2 ڈھیریاں بنائی، یہ اللہ کا نام کی ڈھیری، یہ گندم کی، یہ شرکاء کے نام کی ہے۔ اب اگر دوران اٹھانے کے کہیں اللہ والی ڈھیری سے کوئی دانے شانے ادھر گر گئے، کہتے ہیں خیر ہے اللہ غنی ہے، چل جائے، اللہ کا حصہ ادھر آئے، اللہ غنی بادشاہ ہے، چل جاتا ہے۔ لیکن اگر شرکاء کے حصے کی کوئی گندم کا کوئی دانہ ادھر چلا جاتا، نہیں توبہ 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 توبہ، ان کا حصہ ادھر نہیں آنا چاہیے، یہ ناراض ہو گئے، یہ ناراض ہو گئے تو پھر تو ساری برکتیں اڑ جائیں گی، کھیتی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا فَمَا كَانَ لِلَّهِ، پس جو شرکاء کا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ ان کے اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آگے ذرا یہی صورت ہے، اگلی آیت پڑھو۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح مزین کیا ہے بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا، ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو
اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان کے معبودوں نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ مزین کیا تھا۔ تو یہ شرک فعلی ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ کام کر رہے ہیں مشرکین ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہی سورت، ذرا اگلی آیت پڑھو ذرا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، مویشیوں میں سے کہتے هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مویشی، وَحَرْثٌ اور کھیتی، حِجْرٌ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، اس کھیتی اس جانور کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے۔ اچھا کون کھائے گا؟ اِلَّا مَن نَّشَاءُ، مگر جو ہم چاہیں گے وہی کھائیں گے، بِزَعْمِهِمْ، ان کے گمان سے۔ کیا مطلب؟ اس جانور کا گوشت صرف مجاور کھائیں گے، یہ بابا کے نام کی لگ گئی ہے، یہ کون کھائے گا؟ یہ باقی لوگوں پہ حرام ہے، یہ گندم وہی کھائیں گے۔ اور کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، ذرا آگے پڑھو، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہتے ہیں یہ جانور ہے، اس کی پیٹھ حرام ہو گئی ہے۔ بھئی پیٹھ کیوں حرام ہو گئی ہے؟ اب یہ بابا کے نام پہ ہم نے دے دی، اس پہ سواری حرام ہے، بابا ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ قبر کے، بت کے، کسی بھی زندہ مردہ کے نام کی یہ آزاد چھوڑ دو، اس کے اوپر اب سواری نہیں ہوگی۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کوئی جانور نہیں، اس پہ اللہ کا نام نہیں لینا ہے، یہ تو اللہ کے نام کی ہے ہی نہیں، اللہ کا نام نہیں لینا ہے اس پر۔ وَأَنْعَامٌ، اور کوئی مویشی ایسے کر دیتے، لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، نہیں لیتے ان پہ اللہ کا نام، افتراءً علیہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، جھوٹ گھڑ کر، بہتان گڑھ کر اللہ پر۔ کیا اللہ نے ان کو ایسے کہا ہے ان کاموں کا؟ یہ سب اللہ پر افتراء ہے، اور سب اپنے معبودان باطلہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی شرک فعلی ہے۔ آگے ذرا پڑھو، وَقَالُوا فِي مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کبھی کبھی کہتے ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے صرف مردوں کے لیے خاص ہے، مرد کھائیں گے اس کو، عورت، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ اونٹنی ہے، جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ صرف کون کھائے گا؟ مرد اس کا گوشت کھائیں گے، عورت اس میں شریک نہیں ہوگی۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، بیویوں پر۔ اچھا اگر وہ زندہ پیدا نہ ہوتا، مردہ پیدا ہو جاتا، پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے عورتوں پہ حرام کر دیا، اور خاص اس کو کس کے لیے جائز قرار دیا؟ اپنے لیے، مردوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ زندہ نہ پیدا ہوتا، بچہ کسی جانور کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو جاتا، پھر کیا کرتے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا، مردار ہوتا، تو یہ سارے شریک ہو جاتے۔ کہتے جی زندہ پیدا نہیں ہوتا، اب عورتیں بھی کھاؤ اور مرد بھی کھاؤ، حلال ہے تو عورتیں نہ کھاؤ، مردار پیدا ہو گئے جو سب کے لیے منع ہے، تو وہ سب کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تحریم ما احلہ اللہ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھنا بھی اور عقیدہ رکھنا بھی ایمان اور توحید ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو حرام سمجھنا اور عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ عین توحید ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے معبودان کے لیے۔ آگے ذرا پڑھیے،
قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کے ساتھ، بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے ان کو دی ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے۔ اسی طرح کھولیے، سورت کا نام ہے سورت مائدہ، آیت نمبر ہے 103۔ سورت مائدہ آیت نمبر 103۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ آیت پہ غور کیجئے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ نہ کوئی وسیلہ، ولا حام اور نہ کوئی حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں جھوٹ اللہ پر، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ اب ذرا سمجھیے اس کو، انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے جانوروں میں سے یہ 4 قسمیں بنائی تھی، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے ناموں کی ان تفصیل کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال بھی ہیں، اور امام راغب اصفہانی مفردات میں بھی اقوال نقل کرتے ہیں۔ ذرا پہلے ایک سن لیجئے، بحیرہ یہ وہ جانور ہے، مشرکین نے چاہے وہ گائے میں سے ہو، بکری میں سے ہو، اونٹ میں سے، وہ کہتے ہیں التی یمنع درھا للطواغیت فلا یحلبها احد من الناس۔ صاحبہ یہ وہ جانور ہے کہ یہ ہم نے اپنے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے، جن جن کو وہ اللہ کے سوا شریک سمجھتے تھے، یہ ان کے نام پہ چھوڑ دیا۔ اب ان کا دودھ کوئی نہیں دوئے گا، اس اونٹنی کا دودھ ہم نہیں استعمال کر سکتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کس کے نام پہ؟ ان کے معبودوں کے نام پہ۔ وَالسَّائِبَ، سائبہ اس جانور کو کہتے تھے یہ یُسَيِّبُونَ لِآلِهَتِهِمْ، جسے وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے اپنے آلہہ کے لیے، لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، اس کے اوپر کسی چیز کا بوجھ نہیں لاتے، چاہے وہ اونٹنی ہو، اونٹ ہو، کوئی اس پہ اب بوجھ نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ یہ تو ہمارے آلہہ کے نام کی آزاد ہو گئی ہے۔ اب یہ جدھر چائے کھائے، جدھر چائے پیے، نہ اس کو کسی کی کھیتی سے روکنا ہے، نہ کسی کے گھاٹ سے پانی کے لیے اس کو روکنا ہے، بس یہ آزاد گھومے گی۔ تیسری قسم ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو لگاتار مادہ جنتی، کتنی؟ یعنی اونٹنی جنی اس نے، پھر دوسری بچی، لگاتار مادہ جنتی، اس کے بیچ میں نر نہ ہوتا تو کہتے وسیلہ، اس نے مادہ کو مادہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اب یہ بڑی بابرکت ہے۔ جب بابرکت ہے تو اس کو نام کس کے نام آزاد کر دو؟ اپنے معبودوں کے نام آزاد چھوڑو۔
اس کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے، بس وہی مجاور کھائیں تو کھائیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ حام یہ اس اونٹ کو، مذکر اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اونٹنیاں لائی جاتی تھی اور وہ جفتی کے لیے رکھا ہوتا تھا، تو جب وہ کئی ماداؤں کے ساتھ جفتی کر لیتا، کہتے حام، اب اس کی پشت گرم ہو گئی ہے، اب یہ بھی ہمارے معبودوں کے نام ہو گیا، اب اس کو چھیڑنا چھاڑنا، اس کو مزید تنگ نہیں کرنا، اس کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کوئی دماغ خراب نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی پیدا کردہ حلال چیزوں میں اتنی قسمیں نکال دی ہیں ان مشرکوں نے، اور یہی ان کا شرک فعلی ہے۔ کیا ہے؟ یہی شرک فعلی ہے ان کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں بھی اس قسم کا شرک ہے جو اس کے مشابہ ہو؟ اس کے مشابہ ہے۔ کئی مقامات پر قبر مزار کے قریب جو تالاب کی مچھلیاں ہوتی ہیں یا نہر کی، کہتے ہیں اس کا شکار حرام ہے۔ مزار کے قرب و جوار میں، قبرستان میں چڑیا کا شکار بھی، بھائی بابا ناراض ہوتا ہے، تنکا بھی نہیں توڑ سکتے، ہے کہ نہیں؟ اسی قسم کی کئی عورتوں کو دیکھو، ان کے بچے ہوتے ہیں، پورا سر گنجا کر دیتے ہیں، ایک چوٹی بالوں کی چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ علاقوں میں باقی سر مڈوا دیتے ہیں، لیکن ایک جگہ سے ایک گت چوٹی چھوڑ دیتے ہیں، لمبے بال رکھے ہوئے تھے۔ بھائی یہ کس کی؟ یہ اس کے سر کی چوٹی کس کے نام کی ہے؟ فلاں قبر والے کے نام کی ہے، کیونکہ یہ اس کے نام پہ ہم نے مانگا تھا، ادھر سے ملا ہے۔ اور کئیوں کو دیکھو تو ہاتھ میں ایک خاص قسم کا کڑا ڈال لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا کڑا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ آپ کو اپنے معاشرے میں قرآن کریم قواعد ذکر کرتا ہے، پھر اس کی مماثلت اپنے معاشرے پہ اس کو فٹ کرو، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ امام راغب رحمہ اللہ نے انہی چار کی ذرا مختلف تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مصداقات، بات ساری لوٹ کر وہیں آتی ہے۔ تو فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے کوئی بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام نہیں بنایا، لیکن یہ کافر لوگ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات ہیں، ذرا آپ دیکھیں سورۃ یونس آیت نمبر 59، سورۃ یونس آیت 59 پارہ 11۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری حلال کردہ چیزوں کو یہ کیا کرتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، آیت 59۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا بلا دیکھتے ہو، بتلاؤ مجھے، ما انزل اللہ لکم من رزق، وہ جو اللہ نے اتارا ہے، پیدا کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم بناتے ہو اس میں سے حرامن کچھ حرام، وحلالا اور کچھ حلال۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اور صرف اس لیے، معبودوں کے ڈر کی وجہ سے۔ میرے شیخ کے والد فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب میں ایک شخص غیر اللہ کے نام کی، 11ویں والے کے نام
کی مطلب ہے کہ دودھ نکالا کرتا تھا، بھینسوں کا فارم تھا اس کا. تو ان کے استاد مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ بھی وہاں تھے، ان کے پاس درس پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈیری فارم والے کو سمجھا ہے، اللہ کے بندے، گائے اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا چارہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں سانس اللہ ڈالتا ہے، اندر اس سے دودھ اللہ نکالتا ہے، اور بدبخت انسان جب دودھ نکلتا ہے تو غیر کے نام کی دے دیتا ہے نظر. کہتا ہے بادشاہ یہ دیتے ہیں تو برکتیں دیتا ہے، 11ویں والا نہ دیں تو یہ بہن سے مر جاتی ہیں. یہ کیسے مر گئی؟ میں ذمہ دار ہوں. نہیں مریں گی، اس وجہ سے نہیں مریں گی. کہا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں بچت ہوتی ہے تو میں نہیں دوں گا. کرشمہ دیکھیے نا ذرا، اگلے دن اس نے دودھ نہیں دیا، ساری بھینسیں الٹی پڑی ہوئی ہیں. ایک نے گردن ٹیڑھی کی ہوئی ہے، ادھر الٹی پڑی ہے، دوسری ادھر ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے، رولا بنا ہوا ہے. ایک مولوی آ کے بھی بیٹھا ہوا ہے. جب یہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا وہابڑا کدھر ہے؟ وہابی کو کیا کہتے تھے؟ وابڑا. وابڑا کدھر ہے جس نے یہ آرڈر جاری کروایا اور اب ہمارے ہاں ساری بھینسیں برباد ہو گئی ہیں؟ اللہ، حضرت گزر رہے تھے، انہوں نے آواز دی وہ ہے. کیا ہو گیا جی؟ آ کے دیکھو نا، آپ نے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نہ دو، بابے کے نام کی نہ دو. اب دیکھو مر رہی ہیں ساری، قصائی بھی پہنچا ہوا ہے. شیخ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے اعوذ باللہ پڑھی، لا حول پڑھی اور جوتا لیا، سمجھ گیا اللہ نے دل میں بات ڈالی، اور جیسے ہی بھینس کے منہ پہ مارتا ہوں بھینس کھڑی ہوتی جا رہی ہے، ساری کھڑی ہو گئی. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملہ یہ کہ یہ بدبخت ساری زندگی اس شرک میں مبتلا تھا، شرک سے باز آیا، شیطان جن ان بھینسوں کی رگوں میں گھس کے آگے گردن کی رگ بند کر دی تھی تاکہ یہ مشرک کا مشرک رہے. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. آپ کو اسی سے ملتا ہوا ایک واقعہ سنا دوں. ہم منصیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دوستوں کے ساتھ وہاں تذکرہ کیا، علماء مفتیان تھے. میں نے کہا کہ گزشتہ دنوں پورا ہندو خاندان انہوں نے مجھ سے فون پہ کلمہ پڑھا ہے، تو میں نے پورے خاندان کو کلمہ پڑھایا. تو انہی میں سے کہنے لگا حضرت صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا وہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہتا ہے واقعہ یہ ہوا کہ وہ باہر کسی ملک میں تھا، نوکری میں ملازم تھا، وہاں غیر مسلم بھی تھے، یہ ان کو دعوت دیتے دیتے ان کو کلمہ پڑھا دیا. اب اس بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا، کہیں صبح اس کو کلمہ پڑھایا، وہ دن کو آ گیا، رات نہیں گزری کہ بس وہ آ گیا. کہتا ہے میں مر رہا ہوں، چیخ رہا ہے. بھائی کیا؟ کہتے ہیں میرے دماغ میں شوں شور ہو رہا ہے، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. میں نے کہا اب یہ تو میرے متھے لگ جائے گا کہ آپ نے بندہ پاگل کر دیا ہے، یہ تو باقی غیر مسلموں کا بھی ایک تماشا بن جاؤں گا میں. کہتے ہیں میں عالم تو تھا نہیں، سمجھ مجھے آ نہیں رہی، میں کروں تو کیا کروں. کہتے ہیں فوراً دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا ادھر آؤ. کہتے ہیں اس نے کہا کان ادھر کرو. اس کے کان میں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. زور سے ایک کان میں اللہ اکبر اذان کہہ دی، دوسری کان میں اقامت کہہ دی. کہتا ہے بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ شیاطین تھے. عقیدہ بندے کا پختہ نہ ہو ذرا سا بھی تو شیطان اس کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. تو آپ ذرا پڑھیے کہاں کیا پڑھ رہے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا.
قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کام کا یا تم اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو؟ او ظالمو، اللہ نے رزق حلال پیدا کیا، اس کو حرام کر رہے ہو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو کیا سمجھتے جا رہے ہو؟ حلال سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک قسم تھی تحریم ما احلہ اللہ، اور دوسری قسم ہے تحلیل ما حرمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ذرا دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 68، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ جی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ اللہ، سوء صفت ہے قول کی اور فحشاء صفت ہے افعال کی۔ سوء یعنی برے اقوال سے بھی منع کرتا ہے اور برے افعال سے بھی تمہیں منع کرتا ہے، شرک فعلی سے بھی منع کرتا ہے اور شرک اعتقادی سے بھی منع کرتا ہے تمہیں۔ سورۃ مائدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ حرام کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام میں بتاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، خون بہتا ہوا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ حرام ہے، نذور غیر اللہ کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو ان کو تو تم حلال سمجھتے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے ان کو معبودوں کے تقرب کے لیے کیا سمجھتے ہو؟ حلال سمجھتے ہو۔ یہی ان کا شرک ہے۔ ہم نے شرک کی دو قسمیں پڑھی، کتنی؟ شرک اعتقادی اور شرک اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، اور پھر شرک فعلی کی دو قسمیں ہیں، تحلیل ما حرمہ اللہ اور تحریم ما احلہ اللہ، کہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام قرار دینا معبودوں کے تقرب کے لیے، ان کے خوف اور ڈر سے، اور اللہ کی حرام کو حلال قرار دینا۔ یہ دو قسمیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا، یہ شرک فعلی ہے۔ قرآن مقدس نے ان پر بھی رد کیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں۔ مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مشرکین کی 4 قسمیں ہیں۔ مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائک 2، مشرکین بالکواکب
3، مشرکین بالجن 4۔ کتنی قسمیں؟ مشرکین بالعباد الصالحین، وہ مشرکین کا طبقہ جو اللہ کے نیک بندوں کو یا اللہ کے بندوں کو اللہ کا کیا قرار دیتے ہیں؟ شریک قرار دیتے ہیں۔ اور مشرکین بالملائکہ، جو فرشتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ مشرکین بالکواکب، جو چاند، سورج، ستاروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، مشرکین بالجن، جو جنات کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ہر ایک کی تفصیل سنیے ذرا۔ پہلی قسم ہے مشرکین بالعباد الصالحین، وہ مشرک جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مکے کے مشرک تھے، اس سے پہلے بھی تھے، قوم نوح علیہ السلام بھی یہی تھے۔ سورۃ نوح کھولیے ذرا، 29واں پارہ، آیت نمبر ہے 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں مشرک، قوم نوح کے مشرک، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہرگز نہ چھوڑو اپنے آلہہ کو، مددگاروں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور نہ چھوڑو ود کو یعنی اس کی پوجا کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سوا کو، وَلَا یغوث، اور نہ یغوث کو، وَیعُوقَ، اور یعوق کو، وَنَسْرًا، اور نصر کو، ان کو ہرگز بھی ان پہ جمے رہو۔ نوح علیہ السلام جتنا سمجھاتے ہیں لگے رہیں، تم انہی پہ ڈٹے رہو، ان 5 بزرگوں کو پوجو، ان سے مدد مانگو۔ یہ کون کون سے ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ہے 5 بزرگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کانوا صالحین، کانوا رجالا صالحین من قوم نوح، کانوا رجالا صالحین من قوم نوح۔ یہ جو 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب نیک لوگ تھے تو پوجا کیسے شروع ہوئی؟ اب سمجھیے، جب یہ فوت ہو گئے، یہ 5 بزرگ تھے اور بڑے جلدی فوت ہوئے قریب زمانے میں۔ جب یہ فوت ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں بڑی عقیدت تھی، شیطان آ گیا، کہنے لگا یہ جدھر بیٹھا کرتے تھے یہ حضرات، تو اگر انہی کی مجلس کی جگہ میں ان کی ایک تصویر بنا کے رکھ دوں، پتھر کی تراش کے، کم از کم آپ ان کی اس مورت کو دیکھیں گے، یاد تازہ رہے گی۔ کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں کی صورت ہمارے ذہن سے مٹ جائے، محو ہو جائے۔ چلو جی، بنا لی، مورت بنا کے رکھ دی۔ یہ لوگ روزانہ دیکھتے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب یہ لوگ چلے گئے، دوسری قوم آئی، نسل یہ چلی گئی، ان کی اگلی اولاد آئی، تو انہوں نے پہلا سٹیپ شروع کر دیا، سلامیاں شروع ہو گئیں۔ جب تیسری نسل آئی تو مکمل عبادت شروع ہو گئی، اور پھر ایسی شروع ہوئی
کہ 950 سال اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام لگے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، ان مورتیوں کے اوپر لگے رہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں جی شرک بت کو پوجنا ہے، پیر فقیر بزرگوں کہتے ہیں نا، یہ بتوں والی آیتیں کس پہ فٹ کرتے ہیں؟ بزرگوں پہ، یہی کہتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں بزرگوں، بتوں والی آیتیں بزرگوں پہ نہیں، بت ہی بزرگوں کے نام پہ بنے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ بت ہی کس کے نام پہ بنائے گئے تھے؟ کن کے؟ بزرگوں کے، ولیوں کے، نبیوں کی صورتیں بنائی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر جب گئے، کعبہ کے اندر دروازہ کھلوایا تو اندر دیکھے کہنے لگے اللہ تو غرق کرے ان بدبختوں کو، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی صورت تصویر بنائی ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ فال کے تیر بھی دیے ہوئے تھے۔ فال نہیں نکالتے، تیروں پہ نعم لا لکھا ہوتا تھا قرآن اندازی کے، وہ تیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے تھے۔ کہا جس ہستی نے ساری زندگی توحید بیان کی اور کمال کر دیا توحید کے بیان میں، انہوں نے انہی کے ہاتھ میں شرکیہ فال پکڑا دی اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ 5 بزرگ عرب میں کیسے آئے؟ قوم نوح کے اندر تو یہ پیدا ہوئے، یہ عرب میں کیسے آئے؟ عمر ابن لحی، کون؟ عمر ابن لحی، یہ پہلا وہ بدبخت انسان ہے جس کو شیطان نے رہنمائی کی کہ ادھر ادھر ریت میں 5 بت قوم نوح کے دفن ہے۔ یہی ود سوا یغوث اور یعوق اور نصر جب کھدائی کی مل گئے، انہوں نے وہ 5 ادھر سے اٹھوائے اور لا کے عرب میں رکھ دیے، اور جن کا نام تھا لات، منات، عزا، ہبل۔ ٹھیک ہے جی، ایک قول یہ تفصیل بھی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے اور بت پرستی یہاں سے شروع کروا دی۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن پہلا یہ وہ بدبخت ہے جس نے یہاں شرک کی بنیاد رکھوائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جہنم میں اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور باہر پڑی ہیں، اور وہ چکی کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، سزا میں مبتلا ہے۔ اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ آج کل کئی لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، شرک کی نئی نئی قسم ایجاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو کروا رہے ہیں۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ پہلے ایک دور تھا، شیطان بزرگوں کی موت کے بعد بزرگوں کو پجواتا تھا۔ آج جو اپنے نام برائے نام بزرگ بنے ہوئے، وہ کہتے ہیں آؤ میری پوجا کرو، وہ اپنی پوجا کروا رہے ہیں۔ آپ میڈیا پہ دیکھو نا، کوئی کیلے نکال رہا ہے، کوئی تالے نکال رہا ہے، پھر کہتا بھی ہے تم مانتے نہیں ہو، مجھے مانو، میں اللہ کا ولی ہوں۔ کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، کہنے لگا پتہ نہیں 18 سال سے میں سویا نہیں، 18 سال سے وہ سویا نہیں ہے۔ تو کسی اہل حدیث عالم کا میں نے بیان سنا، انہوں نے کہا جی 18 سال نہیں، 18 دن میرے ساتھ ان کو کمرے میں رکھ دو، اگر 18 دن یہ نہ سوئے نا تو 19ویں دن میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ الو بنا رہے ہیں لوگوں کو اور شرک پھیلا رہے ہیں، اور جو شخص اللہ کی توحید سناتا ہے یہ کہتے ہیں یہ توہین کر رہا ہے، اور توہین نہیں ہوتی، اللہ کا حق اللہ کا ہے، اور وہ بندوں میں جو تقسیم کرے گا تو ہم اس کی تردید بھی کریں گے اور اس کی حقیقت آشکارا بھی کریں گے۔ تو فرمایا مشرکین بالعباد الصالحین،
اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بناتے۔ ذرا دیکھیے اس میں سورۃ النجم دیکھ لیجئے، 27واں پارہ آیت نمبر 19۔ سورۃ النجم آیت 19 ہے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کیا دیکھتے ہو بھلا تم لات اور عزا کو، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور منات کو جو تیسرا ہے اور آخری ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اب دیکھو، کیا تم لات منات اور عزا کو دیکھتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو؟ اور ظالم خود بھی کہتے ہیں منات الثالثۃ الاخری، تو منات کے ساتھ ثالثہ بھی لگایا اور پھر ساتھ اخری بھی لگایا، یعنی اپنے معبودوں کا درجہ بھی متعین کیا کہ یہ کم درجے کا ہے۔ یہ لات اور منات سے کس درجے کا ہے؟ گھٹیا درجے کا ہے۔ معبود بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان کے درجے بھی متعین کیے ہوئے، کون اعلیٰ درجے کا معبود ہے اور کون گھٹیا درجے کا معبود ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف آیت 194، سورۃ الاعراف آیت 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، کیا ہیں؟ تو یہ مشرکین بالعباد ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ فرماتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس پکارو ان کو، چاہیے کہ وہ قبول کریں، جواب دینا۔ مر جاؤ گے پکارتے پکارتے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایسے ہی قرآن مقدس مختلف مقامات پہ مشرکین بالعباد الصالحین کا ذکر کرتا ہے اور ان پہ رد کرتا ہے۔ ذرا سورہ کاف آیت 102 دیکھو، سورۃ الکہف آیت 102۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ، کیا پس گمان کرتے ہیں، خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، اولیاء کارساز، کہ میرے بندوں کو میرے سوا وہ کیا بنا لیں گے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ مشرکین کا عقیدہ تھا، چونکہ پیچھے ذکر قیامت کا ہے، پچھلی آیت ذرا پڑھو، کس کا ذکر ہے؟ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ قیامت کا ذکر ہے، تو مشرک کہتے ہیں چلو جی قیامت آ جائے گی
تو ہم اللہ کے بندوں کو، ان برگزیدہ بندوں کو کارساز پکڑ لیں گے نا اس دن، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی عبادی من دونی، کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنا لیں گے؟ سن لو انا اعتدنا للکافرین، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کا مرکز بنا رکھا ہے، ان کی مہمانی وہاں ہوگی، نزلا۔ اب ذرا میرا بھائی فتویٰ قرآن کا دیکھا، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے سوا کارساز بنانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین۔ یہ مشرک ہوا، جب مشرک ہوا تو اسلام میں اس کا کیا تعلق رہا؟ اللہ ہمیں اس قسم کی شرکیات سے محفوظ فرمائے۔ اور بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا۔ سورۃ توبہ آیت 31 دیکھ لیں ذرا، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سورۃ توبہ آیت 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا بنا رکھا ہے انہوں نے، احبارهم اپنے علماء کو، ورهبانهم اور اپنے پیروں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا رکھا ہے انہوں نے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر صرف اس کا، لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون اس سے جن کو یہ ان کا شریک بناتے ہیں۔ کن کو رب بنایا ہے انہوں نے؟ احبار، حبر کی جمع ہے۔ حبر کس کو کہتے ہیں جی؟ ملا، ہاں درگاہ والا کہتے ہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ حبر الامت، امت کا بہت بڑا عالم۔ تو اللہ یہود و نصارہ پر رد کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رہبان، راہب کی جمع ہے۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ اور پیر درویش جو کہتے ہیں بھئی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ غسل کرتا ہے تو نہ یہ کپڑے دھوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھٹ جائیں تو پہنتا بھی نہیں ہے نئے، اسی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ راہب ہے، یہ اللہ والا ہے۔ ان کو رب بنایا تھا اللہ کے سوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں حضرت حاتم تائی کے، جو عیسائی تھے اور سخی گزرے ہیں۔ بڑا اچھا آدمی تھا، یعنی اس کی یہ صفت نبی علیہ السلام نے تعریف کی کہ واقعی وہ کیا تھا؟ سخاوت میں بہت نام تھا اس کا۔ اسلام نہیں لایا، اسلام سے پہلے مرا ہے۔ اس کا بیٹا جب عدی ابن حاتم مسلمان ہوا، اس نے اس آیت پہ سوال اٹھایا تھا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو سچ کہتا ہے لیکن میں عیسائی ہوں، ہم نے تو آج تک اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہا ہے، تو قرآن کیسے کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ؟ انہوں نے رب بنایا ہوا ہے۔ قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ فرمایا عدی،
کیا جب آپ کے مولوی اور پیر اور درویش اللہ کی حلال کو حرام قرار دیتے تو آپ تسلیم کر لیتے کہ نہیں؟ کہا جی تسلیم کر لیتے۔ اچھا، جب اللہ کی حرام کو حلال کر دیتے اور تم مان لیتے اور حرام کو حلال قرار دیتے اور پوری امت تمہاری اس کو کیا کر لیتی تھی؟ یہی رب بنانا ہے، کیونکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا لست احلل حراما ولا احرم حلالا، میں حلال کو حرام نہیں اور حرام کو حلال نہیں کرتا، میں صرف حلال کا حلال ہونا بیان کرتا ہوں، حرام کا حرام ہونا بیان کرتا ہوں۔ حلال حرام اللہ کرتا ہے۔ تو مشرکین بالعباد الصالحین قرآن کریم ذکر کرتا ہے اور رد کرتا ہے۔ رد کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ تو تذکرہ ہوا، رد کیسے کرتا ہے؟ رد اس انداز میں کرتا ہے کہ میرے بندو، جن جن کو تم نے الہ میرا شریک سمجھ رکھا ہے یہ سارے عاجز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سارے عاجز ہیں، یہ میرے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت 83 لکھ لیں، سورہ فرقان آیت 3 لکھ لیں، سورۃ فاطر آیت 15 لکھ لیں، سورہ صافات آیت 75 لکھ لیں، سورۃ آل عمران آیت 35-37 لکھ لیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کی عاجزی بیان کی ہے۔ سورۃ انبیاء میں تو آپ دیکھیں گے لگاتار کئی نبیوں کی عاجزی کا ذکر ہے۔ اس نبی پہ دیکھو یہ پریشانی آئی، یہ تکلیف آئی، یہ مصیبت آئی، اس پریشانی میں گرے، تو جو خود پریشانی میں مبتلا ہو جائے وہ الہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ جو حاجت روا ہوتا اور الہ ہوتا ہے وہ کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو ان کی عاجزی، یہ سینکڑوں آیات اس قسم کی آپ کو ملیں گی کتاب اللہ کے اندر۔ مشرکین کی دوسری قسم ہے مشرکین بالملائکہ۔ کون سی قسم؟ جو فرشتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے فرشتوں کو اللہ کا شریک کیسے قرار دیتے ہیں؟ ایک انداز سے، مشرکین مکہ اور عرب کا ایک طبقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ روحانی مخلوق ہے، ان کو تصرف حاصل ہے، ان کی عبادت کی جائے تو کام بنتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی کو پتہ ہوتا ہے گھر میں چمچ کدھر ہے، آٹا کدھر ہے، نمک کدھر ہے، کچن کیا ہے، پورے گھر کا اس کو کیا ہوتا ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کے اس نظام کارخانہ قدرت کا ان کو کیا ہے، پتہ ہے، تو بس انہی کو راضی کرو اور کام چلاؤ۔ تو قرآن مقدس کا انداز کیا ہے؟ قرآن مقدس کہتا ہے جن کو تم نے الہ قرار دیا یہ الہ نہیں، یہ میرے معزز بندے ہیں، میری عبادت میں لگے ہیں، میری اجازت کے بغیر تو یہ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتے، تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ سبا آیت 40 کھولیے، 22واں پارہ، سورۃ سبا۔ اللہ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان کو، سب کو اکٹھا کرے، یحشرہم اٹھائے گا ان کو، جمیعا سب کو، ثم یقول للملائکۃ پھر کہے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتے بھی ہوں گے، فرشتوں سے اللہ کہے گا اہؤلاء کانوا یعبدون،
کہ یہ آپ کی عبادت کرتے تھے؟ قالو تو فرشتے کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سبحانک انت ولینا من دونہم، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ جن کو تم پوجتے ہو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کارساز کون ہے؟ اللہ، تو ہی ہمارا ولی ہے، وہ تو اللہ کو اپنا کارساز مانتے ہیں۔ من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر ان کی جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ تو عبادت تو فرشتوں کے، مقصد جنوں کے کہنے سے وہ کرتے تھے، کیا؟ شیاطین کے گمراہ کرنے سے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب بل کانوا یعبدون الجن، کہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ ہم فرشتوں کی کر رہے ہیں، اور جنات کی کارستانی ادھر ادھر تماشا دکھا دیتے تو یہ کہتے یہ کس نے کیا ہے؟ کوئی شوہدہ بازی نظر آ جاتی تو یہ اپنے گمان میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، اور وہ کرتب کون کرتے؟ جن کرتے، یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے ہیں۔ تیسرا قول جس کو نقل کیا ہے امام شہرستانی نے الملل والنحل میں، الملل والنحل، کہ فرشتوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے جن کا نام جن ہے۔ اس جن سے مراد وہ جن نہیں، بلکہ فرشتوں کا ایک گروہ ہے جن کا نام کیا ہے؟ جن ہے۔ تو جب سب فرشتوں سے کہا جائے کہ تمہاری سب کی عبادت کرتے تھے، تو باقی فرشتے کہیں گے ہماری نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طبقے جو جن ہے، فرشتوں کا ایک طبقہ، وہ ناری مخلوق نہیں، نوری کی بات کر رہا ہوں، ان کی عبادت کرتے تھے۔ کتنے قول نقل کیے؟ یہ تینوں میں نے قول آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ ایسے ہی قرآن کریم ذکر کرتا ہے ملائکہ کی، سورۃ نساء آیت 172 دیکھیے، سورۃ نساء آیت 172۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ہرگز عار نہیں محسوس کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ ہوں بندے اللہ کے، ولا الملائکۃ، اور نہ فرشتے عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کس کے بندے ہو جائیں؟ اللہ کے بندے۔ جن کو تم الہ سمجھتے ہو وہ الہ نہیں، بلکہ وہ عار شرم نہیں محسوس کرتے کہ اللہ کے بندے ہو جائیں، وہ تو رب کے بندے ہونے پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ فخر محسوس کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کی عبادت اور بندگی سے عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف اور سزا دے گا۔ کیونکہ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی بندگی سے تکبر کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو وہ تو اللہ کا بندہ ہونے پہ شرم محسوس نہیں کرتے، فخر محسوس کرتے ہیں، اور تم نے انہی کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا دیا۔ سورۃ النجم آیت 26 دیکھ لیجئے، 27واں پارہ۔ سورۃ النجم 27واں پارہ، سورۃ طور کے بعد ہے، سورہ قمر سے پہلے، آیت 26۔
رد ہے مشرکین بالملائکہ پر۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ، کتنی ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں نہیں دیتی؟ اختیار کس کا چلتا ہے بھائی؟ زور اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی، قوت اللہ کی ہے۔ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، لا تنفع لا تغنی شفاعتہم شیئا، کوئی فائدہ نہیں دیتی ان کی سفارش ذرہ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ویرضا، اور پسند کرے۔ کتنی صاف بات ہے کہ فرشتے زبردستی چھڑا لینا، کام کر لینا، یہ تو درکنار، وہ شفاعت بھی رب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اجازت بھی اللہ دیتے ہیں اور کرتے بھی اس کے لیے ہیں جس کے لیے کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہے تو کرتے ہیں، اپنی مرضی ادھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کو تم نے الہ اور معبود سمجھ لیا ہے۔ سورۃ صافات کھولیے ذرا، 23واں پارہ، آیت نمبر 1-2، 23واں پارہ سورۃ صافات، سورہ یاسین کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ والصافات صفا، گواہ ہیں صف باندھنے والے، صف باندھنے والے، صف باندھنا۔ فالزاجرات زجرا، پس ڈانٹنے والے ڈانٹنا۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، صف باندھنا۔ کیوں؟ کون مراد ہے؟ فرشتے، جن کو تم الہ سمجھتے ہو، وہ رب کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں۔ کیا کھڑے ہیں؟ اسی سورت کی آیت 152 دیکھ لو، 53۔ مل گئی آیت؟ پڑھیں ذرا۔ ہاں، ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے فرشتوں کو، اس سے پہلی آیت پڑھ لو، ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے فرشتوں کو بنایا لڑکیاں، وہم شاہدون، اور یہ گواہ تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی اور بیٹے میں فرق تو ہے نا، مرد اور عورت ہونے کا، لڑکا اور لڑکی ہونے کا۔ تو یہ ان کو کس نے بتا دیا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ ظالموں، بدبختوں، ان کو لڑکیاں بھی بنا دیا اور ان کو اللہ کی بیٹیاں۔ کیا تم موجود تھے جب میں ان کو لڑکیاں بنا رہا تھا؟ اپنی طرف سے کہتے جا رہے ہو فرشتے نہ لڑکیاں ہیں نہ لڑکے ہیں، لڑکا اور لڑکی ہونا یہ انسان اور باقی مخلوقات کا خاصہ ہے۔ فرشتے جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یؤنث، وہ ایک نورانی جسم ہے، نورانی چیز ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث ہوتا ہے۔ اور جن کی تعریف کیا ہے؟ جسم ناری، وہ ایک آگ کا جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں اپناتا ہے،
یذکر و یؤنس، مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، فرشتوں میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار یہ بے شک اپنے جھوٹ ہی سے کہہ رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹ بولنے والے۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ اور ظالموں، اگر اللہ کو اولاد کی ضرورت تھی تو پھر بیٹے بناتا نا، کیونکہ مکے کے مشرک تو بیٹی کی پیدائش پہ منہ چھپاتے تھے، گھر سے باہر نہیں آتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے یہ تمہارا کام۔ فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کس طرح فیصلہ کرتے ہو، کیا تمہاری عقل ماری گئی؟ اور ذرا اگلی آیت پڑھو، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان ظالموں نے تو اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کی ہے۔ یہ آیت یاد رکھنا، یہ مشرکین بالجن میں بھی نکالوں گا۔ تو قرآن کریم فرشتوں کی عاجزیاں بیان کرتا ہے اور کمزوری ذکر کرتا ہے، بلکہ قرآن مقدس دوسرے مقامات پہ ذکر کرتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو تیرے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے۔ قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جہنم پہ اللہ نے ایسے فرشتے داروغے بنائے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ ذرا بر نافرمانی نہیں کرتے اس کی جو اللہ انہیں حکم کرتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہ کچھ جو رب کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل کبھی کبھی کافی دن گزر جاتے ہیں آپ آتے نہیں ہیں، میں انتظار میں ہوتا ہوں، کبھی کافی دن گزر جاتے ہیں آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ آئیں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، یہ جو میں آتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں آتا ہوں، یہ میں جو آتا بھی ہوں تو رب کی مرضی سے آتا ہوں، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو میں، اور جب رب کا حکم نہیں ہوتا تو سید الملائک بھی نیچے اور کدھر نہیں آ سکتا، امام الانبیاء کے پاس نہیں آ سکتا، باقی لوگوں کی بات چھوڑیے، سید الملائک سید الخلائق کے پاس بھی رب کی اجازت کے بغیر، حالانکہ جن کے پاس جانا تو سعادت ہے، فخر ہے، عزت ہے، مقام ہے، لیکن وہاں بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، تو تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ مشرکین کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2 قسمیں۔ تیسری قسم ہے مشرکین بالکواکب، جو ستاروں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ کن کو؟ ستاروں کو، اور پھر ستاروں میں برکتیں مانتے ہیں، ستاروں کو متصرف مانتے ہیں، ستاروں کے اندر اپنی قسمتیں مانتے ہیں۔ آپ نے آج کل دیکھیں کہ نہیں، یہ ستارہ پرست آپ کو آج بھی ملیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں کہتے ہیں علم نجوم۔ او بھائی، علم نجوم کا کیا مطلب ہے؟ قسمت کا ستارہ، ستارہ تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہے، اور جب مر جائے گا ستارہ پھر بھی چمک رہا ہے، اور قسمت اس کی ہے۔ یہ کسی مخلوق کی کتاب میں لکھا ہے، خالق کی کتاب میں تو نہیں ہے کہ ستاروں میں یہ فائدے ہوں۔ ستاروں کے 3 فائدے ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ کتنے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان 3 کے علاوہ جو کرشمے بتاتے ہیں جھوٹے ہیں۔ 3 فائدے کون سے ہیں؟ فرمایا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ،
ستاروں کے ذریعے جنگلوں میں، سمندروں میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی پہلے، صحراؤں میں جہاں راستے کا پتہ نہیں چلتا تھا کس سمت جانا ہے، اس کے ذریعے راستہ معلوم کرتے۔ دوسرا فائدہ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں سے، آسمان کی خوبصورتی ہے۔ تیسرا فائدہ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ستاروں کو شیطان بگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیاطین باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھتے تھے، فرشتے انہی میں سے انگارہ اٹھا کے ان کو مار دیتے۔ تو کتنے فائدے ہوئے؟ راستہ معلوم کیا جاتا ہے، آسمان کی زینت ہے، اور شیاطین بگانے کا ذریعہ ہے۔ اگر اتنا بڑا فائدہ اور ہوتا کہ تمہاری قسمتیں اس میں ہیں تو قرآن ذکر کرتا کہ نہ؟ اتنا بڑا فائدہ ہوتا کہ ساری برکتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں تو قرآن ضرور ذکر کرتا، اللہ کے پاک پیغمبر ضرور ذکر کرتے، لیکن اللہ کی کتاب، نبی کا فرمان اس سے خاموش ہے۔ اور یہ سارے کواکب پرستوں کی باتیں ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ الانعام کھولیے، شرک کی تردید ہو سورہ انعام نہ کھلے۔ سورہ انعام آیت نمبر 77۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ بھی کواکب پرستی میں تھے۔ کس میں مبتلا تھے؟ ہاں، بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب پرست بھی تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان پہ کیسے رد کرتے ہیں؟ آیت نمبر 77، میں پڑھتا ہوں 75 سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں و زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی ان پر، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہ یہ ہے میرا رب۔ خلیل اللہ علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز، قوم بھی ہے، فرمایا ھذا ربی، اھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ انہوں نے کہا جی یہی ہے۔ فلما افلا، پس جب صبح کو وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، میں پسند نہیں کرتا چھپ جانے والوں کو، جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، جو اپنی چمک دمک برقرار نہ رکھ سکے، وہ رب ہو سکتا؟ سادہ لفظوں میں سمجھا رہے ہیں، سادہ لفظوں میں۔ آگے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اگلی رات چاند دیکھا چمکتا ہوا، قَالَ ھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ فَلَمَّا أَفَلَا، جب چاند بھی چھپ گیا، غائب ہو گیا، قَالَ، تو اللہ کے خلیل کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، میری رہنمائی نہ کرتا، مجھے مضبوط نہ کرتا، نبی ہوتا ہی ہدایت یافتہ ہے۔ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے اس پہ مضبوط نہ کرتا تو لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ ستارہ چاند پہ رد کیا اس کی ربوبیت پہ۔ آگے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پر جب دن کا اجالا ہوا اور چڑھتا ہوا سورج دیکھا چمک رہا ہے، قَالَ ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا ہے؟ تو ظاہر بات ہے قوم خاموش ہے کہ ہاں یہی ہے، پوچھتے تو تھے وہ۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ،
پس جب سورج بھی چھپ گیا، اس پہ بھی زوال آ گیا، غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ اللہ کے شریک ہو سکتے، میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ تابع کر دیا ہے اس ذات کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفا یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر اسی کی طرف میرا رخ ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ ایسے ہی قرآن بتاتا ہے کہ تم چاند سورج کو معبود سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، شرک کرتے ہو ان کو میرا شریک، یہ تو میری مخلوق ہے اور میرے مسخر کردہ ہیں۔ ذرا کھولو سورۃ رعد آیت نمبر 2، سورۃ الرعد 13واں پارہ، سورۃ الرعد۔ سورۃ ابراہیم سے پہلے ہے سورۃ الرعد۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی ٹیک کے، ترونها جن کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہو گیا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اللہ نے سورج کو اور چاند کو، کس کے حکم کے آگے مسخر ہے؟ اللہ کے حکم سے مسخر ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک نیٹے مقرر تک، یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں، ایک نیٹے مقرر، وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں۔ تو چاند بھی چل رہا ہے اور سورج بھی چل رہا ہے۔ ذرا سورۃ نحل کھولیے 14واں پارہ آیت 12، سورہ نحل آیت نمبر 12۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کواکب پرستوں پہ رد ہے، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، وہ الہ نہیں تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں، ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے سارے کے سارے مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ نکالیے سورۃ یاسین آیت نمبر 37، سورۃ یاسین آیت نمبر 37۔ والشمس تجری لمستقر لها، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے لمستقر، ایک وقت مقرر کے لیے، ایک جائے قرار کے لیے چل رہا ہے، جدھر جا کے اس نے ٹھہر جانا ہے، پھر مستقر کے لیے چل رہا ہے۔ جی
آیت نمبر ہے 38 سورہ یاسین۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے میعاد مقرر کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ علیم عزیز ذات کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اسی اندازے پہ یہ کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کیے ہیں اس کے لیے منزلیں، اپنی منزل سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چاند لوٹ آتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کر۔ کیسے ہو کر؟ گول ہوتا ہے، گٹتے گٹتے کیا بن جاتا ہے؟ کھجور کی باریک ٹہنی۔ جب پہلے دوسرے تیسرے دن کا چاند دیکھو، لوٹ کر ایسے آ جاتا ہے، یا ٹوٹی ہوئی چوڑیا کی طرح ایسے ہو جاتا ہے۔ اختیار نہیں ان کا۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہیں لائق، نہیں جائز، نہیں مناسب، نہیں اختیار سورج کا ان تدرك القمر، کہ وہ چاند کو پالے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہیں رات کو اختیار ہے کہ وہ دن پہ سبقت کر جائے، دن کوئی رات ہو جائے 12 بجے، نہیں بھائی، جس ٹائم جس وقت پہ لگا دیا ہے، ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے۔ چاند سورج کے مدار میں نہیں آتا، سورج چاند کے راستے میں نہیں آتا۔ اللہ کل فی فلک یسبحون۔ اور قرآن کہتا ہے تم ستاروں کو پوچھتے ہو، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کورت، کور العمامہ، پگڑی کے بل کو کہتے ہیں، چونکہ اس کو بھی لپیٹا جاتا ہے، اور موبائل کے اوپر جو چڑھایا جاتا ہے جی کور ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا اذا الشمس کورت۔ آپ یہ نہ کہیں کہ انگریزی اور عربی مکس ہو گئی ہے، کبھی کبھی ایسے وہ جوڑ مل ہی جاتے ہیں زبانوں کے، ٹھیک ہے نا، الفاظ میں۔ الفافا، گنے باغات کو کیا کہا؟ الفافا، کیوں؟ وہ بھی زمین کو چھپا دیتے ہیں۔ تو تھیلی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لفافہ، وہ بھی چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ ایک جوڑ سا ہو جاتا ہے، باقی یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے میلے ہو جائیں گے۔ کدورت دل کے میل کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی کدورت تو نہیں ہے، میل تو نہیں ہے، تو یہ جو اتنے چمک ہے، یہ چمک کیا ہو جائے گی؟ میلی ہو جائے گی۔ ادھر فرمایا میلے ہو جائیں گے، اگلی صورت میں ترقی کر کے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے انتصرت جھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں گے۔ انتصرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ بالکل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں گے۔ تو جن کی اپنی حقیقت یہ ہے، بلا وہ تمہارے مقدر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں، الہ کیسے ہو سکتے ہیں، کچھ دماغ سے کام لو۔ اور تیسری قسم ہے، چوتھی قسم ہے مشرکین بالجن۔ اللہ، چونکہ عرب کے مشرک جنات کو بھی اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، ان سے مدد بھی حاصل کرتے تھے، ان کی پناہوں میں بھی آتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم سفر میں تھے۔ کس میں تھے؟ تو ایک جنگل وادی سی ہے پہاڑوں کے بیچ میں،
ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک بکریوں کا چرواہا بھی تھا. تو جب بکریوں کے چرواہے نے بھی وہاں پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے ایک بھیڑیا آیا اور آتے ہی اس نے ان بکریوں میں سے ایک بکری پہ حملہ کیا اور لے کے بھاگا. جیسے ہی بھیڑیا لے کر بھاگنے لگا تو فوراً اس ریوڑ کے مالک نے، بکریاں چرانے والے نے، چرواہے نے چیخ کے کیا کہا، یا سید ھذا الوادی یا کبیر الوادی جارک، یا کبیر الوادی جارک، او وادی کے سردار اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے پناہ میں لے لے. یہ نعرہ اس نے لگایا. کہتے ہیں اتنے میں ایک آواز آئی، یا سرحانو ارسل ہو، اے شیر چھوڑ دے اس کو. کہتے ہیں یہ آواز آئی، وہی بھیڑیا واپس بکری چھوڑ گیا اور بکری دوڑتی ہوئی اپنے ریوڑ میں آ ملی. جب ہم بکری کے پاس آئے تو دیکھنے کی بات یہ تھی کہ بکری پہ کوئی زخم بھی نہیں. یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کیا تھا؟ یہ بھیڑیا نہیں تھا، یہ جن تھا. کیا تھا؟ بھیڑیے کی شکل اپنائی، ایک بکری کو اٹھایا، اور جب اس نے اس وادی کے جن، جو پوری وادی کا سردار لیڈر جن تھا، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا اور مشرک بنا، تو اس نے کہا اس کی بکری کیا کر دو، اس طرح واپس کر کے وہ مشرک بناتے. تو انہوں نے اس کے بعد اپنی عادت بنا لی، جدھر بھی رات میں جا کے کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، اعوذ بکبیر ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. پھر جنات ان کو نہیں چھیڑتے تھے. لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موحد اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی تو ڈر گئے ہوں گے یار، وہ جنات سے بچنے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتے، مشرک ہو جاتے، تو ہم مسلمان کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مومن موحد ہیں تو جن شن ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، آپ کے سائے سے بھی بھاگے گا. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری شمزوری ہے تو پھر آپ کو ایک بہترین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالو، اترو، کسی بھی جگہ جاؤ، 3 دفعہ کہہ دیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کتنی دفعہ کہہ دو؟ جب تک ادھر رہو گے تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی. اور قربان جاؤں موحد اعظم علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظیفوں پر. میرے طلباؤ یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی اذکار فضیلت والے بتائے ہیں، جتنے بھی وظیفے بتائیں، آپ کسی بھی وظیفے کو دیکھو گے وہ وظیفہ نرا توحید ہوگا، اس میں نری توحید ہی توحید ہوگی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما، توحید ہے. آپ اذکار پڑھ لو، کھانا کھا لیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا، دیکھ لو اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ادھر بھی آپ رب کی پناہ میں جاتے ہیں، خبائث سے بچنے کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے. جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، یا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا غفرانک. جو قدم کی دعا ہے اللہ کی قسم نری توحید ہے. اگر یہ اذکار مسنون بھی، یہ وظیفے بھی یہ لوگ معنی سمجھ لیں تو شرک نہ کریں. لیکن کون سمجھائے ان کو؟
ان کے وظیفے شروع ہی ادھر سے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی مشرکین بالملائکہ تو اس دور میں کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ مشرکین بالملائکہ یہ تعویذ گر ہیں نا، تعویذ کر یا جبریل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو، یہ تعویذ میں نہیں لکھا ہوا ہے، اکثر تعویذوں میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ پہلے تو اللہ کے نیک بندوں کو نا کئی بدبخت یا فرعون یا حامان بھی لکھ دیتے ہیں۔ اتنی مخلوق میں سے وہ ادھر اب بھی چٹوں میں کس کو پکار رہا ہے؟ یا فرعون اور حامان کو پکار رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مشرکین بالجن قرآن مقدس رد کرتا ہے اس پہ۔ ذرا آپ دیکھ لیجئے سورۃ الجن نکالیے نا، آیت 6 سورۃ الجن۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ تھے کچھ لوگ مرد انسانوں میں سے، یعوذون پناہ پکڑتے، برجال من الجن جنوں میں سے کچھ مردوں کی، تھے انسانوں میں سے ایسے مرد جو جنات میں سے کچھ مردوں کی لوگوں کی کیا پکڑتے تھے؟ میں نے واقعہ سنایا نا، ان کی پناہ میں آتے تھے۔ فزادوہم رہقا، پس ان جنوں نے ان انسانوں کی اس پناہ پکڑنے نے ان کے اندر اور سرکشی زیادہ کر دی، تو وہ اور سرکش ہو گئے کہ بھائی انسان جیسے لوگ ہماری پناہوں میں آتے ہیں اور ڈر رہے ہیں، تو وہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور کیا ہو رہے ہیں؟ اور سرکش ہو گئے۔ بھائی ہم تو کچھ ہیں، تو وہ اور شرارتیں انہوں نے شروع کر دی، سرکشی میں اضافہ ہو گیا ان کا۔ اسی طرح قرآن مقدس جنات کی جو مشرکین بالجن ہیں ان کے اوپر رد کرتا ہے۔ ذرا آپ سورۃ انعام آیت 100 دیکھیں، رد ہو شرک اور سورۃ انعام نہ کھلے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکاء شریک، الجنہ کن کو؟ جنوں کو۔ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ وَخَلَقَهُمْ اللہ نے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور انہوں نے گھڑ رکھے ہیں اللہ کے لیے بنین و بناتن بیٹے اور بیٹیاں۔ کتنے ظالم ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر علم کے۔ فرمایا سبحانہ وہ پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، وَتَعَالَى بہت بلند و بالا ہے، عَمَّا يَصِفُونَ ان باتوں سے جو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں کہ تم جنوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو۔ جنوں کی حالت تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے وفات طاری کر دی، موت آ گئی، اور ان کو خبر تک بھی کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان پہ موت طاری ہو گئی۔ جب ان کو اپنے سامنے کھڑے پیغمبر کی وفات کا پتہ نہیں چلا، سال بھر لگے ہوئے ہیں مصیبت میں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، تو سچ بتاؤ اس کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ ہری پور میں فلاں حاجی صاحب پہ تعویذ ہوئے ہیں، کرنے والا فلاں ہے، اور دفن اس نے جو ہے قبرستان، سرکاری قبرستان میں کیے ہیں؟ کہ کسی کا اتنا دماغ کام نہیں کرتا کہ اس تعویذگر سے پوچھے؟
کہ یہ کلمہ گو ہے، عالم الغیب بھی اس کو ثابت کر رہا ہے جن کو، اور متصرف بھی ثابت کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کس نے کیا ہے یہ کام، کہاں کیا ہے، کدھر پڑا ہے، اور متصرف بھی کہ اب وہ وہاں سے نکال کے لے بھی آئے گا۔ اتنے اختیارات سونپے ہوئے۔ قرآن کریم مشرکین بالجن کے اوپر رد کرتا ہے۔ شرک کی چاروں قسمیں ہو گئیں رد مشرکین کی، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالکواکب، اور مشرکین بالجن۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔